السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم الذین یؤذون النبی ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ انتہائی معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 61، 62 اور 63 ہیں۔ سورۃ التوبہ ہے، 12 نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العزت پچھلے رکوعات سے ہمیں جو رہنمائی دے رہے ہیں اور ہماری تربیت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حزب اللہ کے اندر تجزیاتی صلاحیت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، کیونکہ حزب اللہ نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، انسانیت کو غلامی اور ظلم سے نکال کر اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب جب یہ حزب اللہ کام کرے گی تو یقیناً جو دشمن جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی کارکردگی دکھائیں گی، تو اللہ رب العزت نے وہ جماعتیں جو دشمن ہے یا دشمن کی اعلی کار ہیں، جو حزب اللہ کے آگے بڑھنے میں، حزب اللہ کے اس سیاسی معاشی کی رٹ قائم کرنے میں اور اللہ رب العزت کی بالادستی قائم کرنے میں رکاوٹ ہیں، ان کی پہچان ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے آغاز میں سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوعات میں یہ تعارف کروا دیا تھا، اور اسی تعارف کو لے کر یہ آگے گفتگو جاری ہے۔ مسلسل اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ یاد رکھیے جماعتیں انسانوں کی 3 ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جو اللہ کی ہے، جس کو ہم حزب اللہ کہتے ہیں، جو مومنین کی جماعت ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جو ان کے مقابلے میں ہے، جن کو کفار کہا جاتا ہے۔ تو یہ کفار جو ہے وہ تو واضح ہیں، اور تیسری وہ جماعت ہے جو منافقین ہیں اور کفار کے اعلی کار کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اب ان دونوں جماعتوں کا یعنی کفار اور منافقین کا جو تحلیل و تجزیہ ہے یہ ضروری ہے، پھر حزب اللہ اپنے اقدامات میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور یہاں ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں سورۃ التوبہ میں کہ اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کے عنوان سے منافقین کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، ان کی جو کارستانیاں ہیں، اظہار ثانیہ ہیں، چالاکیاں ہیں، وہ اللہ رب العزت ایک ایک کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ تو پھر بھی اگر منافقین کی پہچان نہ ہو تو کس دور میں ہوگی؟
اللہ رب العزت نے گزشتہ جو درس ہوا تھا اس میں یہ واضح ہماری تربیت فرما دی تھی کہ منافقین کا جو ہدف ہوتا ہے وہ اصل میں دنیا داری ہے، خود غرضی اور لالچ ہے، مفاد پرستی ہے۔ ان کا اور کوئی ہدف نہیں ہوتا، وہ اعلی کاری کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ دشمن ان کو استعمال کرتا ہے اور جاسوسی کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 60 میں جو بات چیت ہوئی تھی صدقات کی تقسیم کی، مصارف زکوٰۃ کی، وہ بھی انہی کے غلط پراپوگنڈے کا رد تھا کہ اللہ رب العزت نے صدقات کی تقسیم اور مصارفین زکوٰۃ طے کر دیے ہیں۔ یہ کوئی نبی کو اختیار نہیں ہوتا، نہ ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی دلچسپی ہے۔ نبی کا کام تو یہی ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو عدل، مساوات اور انسانیت کی بنیاد پر تقسیم کر دے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 61 میں پھر انہی منافقین کے حوالے سے جو ان کی اظہار ثانیہ ہے اور ان کے جو ذہنی سطح ہے، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے انتہائی پست، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حزب اللہ کو پریشان کرنے کا، اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ ان میں سے بعض لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے متعلق بدگوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے وہ آپ کے لیے بہتر کان ہے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی بہتری اور ان کے لیے رحمت پہ ایمان رکھتے ہیں تاکہ مومن کامیاب ہوں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ بھی اللہ کے رسول کو تکلیف دیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب ہم ان سے جا کے بات چیت کرتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں اور سن کر خاموش رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے کانوں سے سننے کے بعد جب ہمیں جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم جیسے چاہیں ان کو استعمال کر دیں، یا پھر غلط باتیں جا کے ان کو بتا کے اپنے حق میں استعمال کر لیں، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جا کے وہ مختلف باتیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھتے تھے، ان کو جانتے تھے، ان کی بیک گراؤنڈز بھی جانتے تھے، ان کے نتائج سے بھی واقف ہوتے تھے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن خلق ہے اور پھر بطور ٹیم لیڈر، بطور نبی بھی ان کو ساتھ ملا کے رکھنا ہے، ساتھ جوڑ کے چلنا ہے، تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے خلق عظیم کو غالب رکھیں، اور اگر ان سے کوئی مسامحت یا کوئی تغافل آپ برتتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تغافل ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تغافل اور مسامحت جو ہے یہ نبی کے اندر موجود ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، تغافل نہیں ہوتا۔ یا کوئی ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نرم گوشہ ہے وہ اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ جو غلط کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ نہیں رہے، بلکہ وقتی طور پر جیسے کوئی بھی سینئر آدمی، کوئی بڑا آدمی، گھر میں والدین ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں اور سینئر ہوتا ہے کسی آفس میں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جونیئر غلطی کر رہا ہے اور غلط بیانی بھی کرتا ہے تو وہ وقتی طور پر خاموش ہو جاتا ہے
چلیں کسی اور وقت میں جا کے اس کو سمجھا دیں گے اور اس کی غلطی کا احساس اس کو دلا دیں گے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب باتیں سمجھتے ہیں۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، پھر مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی قسمیں تاکہ وہ تم کو راضی کر لے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ اور اس کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اگر وہ مومن ہیں۔ اگر تو آپ مومن ہیں، آپ کے دل میں کوئی ایمان کی رمق ہے تو یقیناً اللہ اور رسول کو راضی ہونا چاہیے، لیکن آپ کے دل میں چونکہ ایمان ہی نہیں ہے اور یہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں آپ، یہ تو دکھلاوے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت نے مزید اس کو واضح کر دیا، اور یہ آیت نمبر 63 ہے جس میں اللہ رب العزت نے مزید واضح کر دیا کہ علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، پس بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کا مقابلہ اور رسول اللہ کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو تم مقابلہ کر رہے ہو، مختلف تمہارے یہ چالاکیاں ہیں اور نبی علیہ السلام اور حزب اللہ کو ایذا رسانیاں ہیں، یہ تمہیں بظاہر نظر آتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ایک سسٹم ہے، حزب اللہ کا بھی ایک سسٹم ہے کہ وہ ایک نظم اور ایک سسٹم کے تحت کسی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ ایک سپیس دیتے ہیں، ٹائم سپیس ہوتی ہے کہ ان کو وقت دیا جائے اور یہ اس وقت سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حزب اللہ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف ایک مینجمنٹ ہے، نظم و ضبط ہے، ایک دائرہ کار ہے جس کے ذریعے ان کو ڈیل دی جاتی ہے اور وہ اس ڈیل سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ذلیل ہوں گے۔ دنیا میں ان کی ذلت کیا ہے؟ ان کا نفاق واضح ہو جائے گا، اعلی کاری اور ایجنٹی واضح ہو جائے گی، دنیا میں بدنامی ہوگی، دنیا میں جھوٹے ڈکلیئر ہوں گے اور دنیا میں ان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ جب ان کے جو سینئر لیڈر کفار اور سردار ہیں، جو حکمران حزب الشیطان جماعت پارٹی ہے، جب اس کی رٹ ختم ہو گئی تو ان کے اعلی کار کی رٹ بھی ختم ہو جائے گی اور وہ شکست کھا جائیں گے، اور اسی طرح وہ آخرت کی جو رسوائی ہے، ذلت ہے، عذاب ہے، وہ کبھی بھی اس سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العزت یہ منافقین کی جو نشانیاں ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، ان کے رویے پڑھ رہے ہیں، ان کے مزاج کو اللہ رب العزت واضح فرما رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور ہمیں حزب اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ، اولیاء اللہ، علماء ربانی، دور حاضر میں بھی جو سچے علماء ہیں اور اس مشن پر قائم ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت پیدا فرمائے اور اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.